مجید چاچا بڑے خوش تھے۔ آخرکار 30 سال پردیس کاٹ کر وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے تھے۔ ہر کسی کے گلے مل رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ میں بھی پردیسی ہوں، مجھے 15 سال ہوئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی خیال آیا ایک دن میں بھی ہمیشہ کے لیے پردیس چھوڑ دوں گا، مگر فی الحال مجید چاچا کی خوشیوں میں سے ہی خوشیاں بانٹ رہا تھا۔ ساری رات مجید چاچا نے خوشیوں سے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح انہیں ایئرپورٹ چھوڑا اور واپس آ گیا۔ میں اپنے کام کاج میں لگ گیا اور مجید چچا پاکستان پہنچ گئے۔ خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا، انہیں خوش پایا، دل کو اور بھی تسلی ہو گئی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا کہ میں آفس سے گھر آیا، دیکھتا ہوں کہ مجید چاچا گھر بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا، کندھے جھکے ہوئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، چاچا آپ یہاں واپس کیسے؟ مجید چاچا نے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور داڑھیں مار مار کر رونے لگے۔ میں اتنا گھبرا گیا کہ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے چاچا کو زور سے گلے لگایا اور انہیں چپ کرانے کی کوشش کی۔ چاچا نے آنسو شاید پاکستان میں ہی خشک کر دیے تھے۔ میں نے کھانا بنایا، مجید چاچا نماز پڑھنے لگ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے دریافت کیا، چاچا بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ چاچا نے بتایا کہ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹیوں کی شادی یہاں رہ کر دی تھی، بیٹے تینوں ابھی کنوارے ہیں، نوکریاں وغیرہ کرتے ہیں۔ چاچا نے کہا جس دن وہ گھر پہنچے سب ٹھیک تھا، انہیں مہمان کی طرح عزت دی گئی۔ 2 دن بعد ایک بیٹے کو رات دیر آنے سے اس کی وجہ سے ڈانٹا تو جواب میں بیٹے نے کہا آئے ہیں تو عزت سے رہیں، زیادہ تحقیقات نہ کیا کرے، میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں۔ چاچا خاموش ہو گئے۔ اگلے روز چاچا نے خود ہی اس بیٹے کو پاس بٹھایا اور اس سے معذرت کی اور اس کا موڈ ٹھیک کیا۔ مزید 2 دن گزرے، دروازے پر دستک ہوئی، باہر کوئی لڑکا ان کے بڑے بیٹے کو بلانے آیا تھا۔ اسی بیٹے نے دروازہ کھولا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے چچا مجید نے اپنے بیٹے کی اس دوست سے گفتگو سن رہے تھے۔ دوست کہہ رہا تھا 4 دن ہو گئے ہیں اور رات کو باہر نہیں آتا، ہم تیرا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ بیٹے کا جواب آیا تھا یار ابا آیا ہوا ہے، چلا جائے تو آزادی ملے گی، جب سے آیا ہوا ہے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے الفاظ چچا مجید کے دل میں خنجر کی طرح پوست ہو رہے تھے۔ شاید چچا کے کانوں نے ہی مزید سننے کی طاقت گنوا دی۔ چچا بے ہوش ہو گئے اور کئی گھنٹے اس کمرے کے فرش پر پڑے رہے۔ جب ہوش آیا تب بھی خود کو اکیلے ہی پایا۔ چچا کی بیوی اپنے محلے کی چند عورتوں کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی، بیٹے گھر سے باہر تھے۔ چچا اپنے خالی مکان کی دیواروں سے عجیب باتیں کرنے لگا، کبھی کہتے ہیں کہاں غلط ہوں، کبھی کہتے ہیں اتنا غلط ہوں، میں نے ایسا کیا کیا، کیا میں اتنا غیر اہم ہوں؟ اس رات چچا کھانے کی ٹیبل پر صرف اپنے لیے کھانا دیکھا، باقی سب باہر سے کھانا کھا کر آئے تھے۔ چچا نے گلہ کرنا چاہا اور ان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ ہی جاتے، مگر مزید تکلیف دہ جواب نہ سننے کا حوصلہ تھا، نہ ہی سوال کیا۔ کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ اگر صبح چاچا نماز کے لیے اٹھے اور وضو کر رہے تھے، بیٹے کی زوردار گرجتی آواز آئی، کون شور کر رہا ہے اس وقت؟ چاچا معصوم سے بچے کی طرح ڈر سے گئے اور وضو ادھورا چھوڑ کر مسجد چلے گئے۔ وہیں وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد دعا مانگنے میں چچا رونے لگ گئے۔ تبھی امام صاحب نے پوچھا بڑے میاں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ چچا نے سارا ماجرا بیان کیا اور امام سے پوچھا آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب جو بہت بزرگ تھے فرمانے لگے اب تو کچھ نہیں کر سکتا سوائے برداشت کے، یا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کے۔ جو وقت تیرے بچوں کی تربیت کا تھا تو نے پردیس میں گزار دیا، اب وہ بچے نہیں رہے، انہیں جس طرح کی پرورش ملی ویسے ہی بن چکے، یا برداشت کر یا ان سے الگ ہو کر کہیں اور رہ لے۔ چچا واپس کر گئے، بیوی سے تمام حال بیان کیا۔ بیوی نے بھی کہہ دیا، پہلے ہی کہتی تھی کہ واپس آ کر کیا کرو گے، وہاں تو پھر بھی نوکری تھی، پیسہ تھا، یہاں فارغ رہ کر بچوں سے تانے ہی سننے ہیں۔ چچا کو اپنے کانوں پر تیسری بار یقین نہ آیا کہ ان کا وہم ہے، کوئی ڈرونا خواب ہے یا کڑوی حقیقت۔ اگر چاچا نے بینک میں رکھی ہوئی ٹکٹ سے واپسی کا ٹکٹ خریدا اور بنا کسی کو بتائے گھر کے دروازے کو چوم کر یہ کہتے ہوئے نکلے میرے وہم کہ تو میرا گھر ہے، میں تجھ میں تو رہنا چاہتا ہوں پر وہم میں نہیں۔ چاچا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے نکلے آنسو میرے سینے تک کو تر کر گئے۔ سناٹے کو توڑتے ہوئے مجید چاچا کی ہلکی سی آواز نکلی، جہاں سے میں اب پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا، جب میں نہ رہا مجھے پردیس میں ہی دفن کر دینا۔
میں چچا کے ساتھ لیٹ کر زور زور سے رونے لگا کیونکہ میرا دل بھی ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہیں پاکستان میں بنایا گیا میرا گھر بھی وہم تو نہیں۔